السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے 1 منٹ میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ ہم اور آپ ایک انسان کیسے 1 منٹ میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ آسان ہے، سہل ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کے لیے قد و کاوش اور محنتیں کرنی پڑیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو ایک رات بار بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے دیکھا، یعنی سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کو، یہ پوری سورت کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5013۔ یعنی وہ سورت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اسی کو ثلث قرآن یعنی 1/3 قرار دیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر رکعت میں اسے ضرور پڑھتے تھے، کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے لیکن آخر میں اس سورت کو ملا لیتے تھے، جس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور انہیں بتلایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر! یعنی اس چھوٹی سی سورت سے محبت اور اس چھوٹی سی سورت کو بار بار تلاوت کرنے اور پڑھنے کی بنا پر انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، صرف قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں پڑھتا تھا۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، بتلایا گیا، تو گویا کہ سائل نے اس سورت کو قلیل جانا، تھوڑا سا سمجھا کہ چھوٹی سی سورت ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری، کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں کوئی ایک رات میں ثلث قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو یہ بات صحابہ پر گراں گزری کہ ایک انسان ثلث قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طریقے سے ایک اور روایات ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ہر رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کرتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، اپنے سر پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر کر کے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھیر لیتے تھے۔ تو گویا کہ سورہ اخلاص کی رات کو ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام برابر اس کو پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو امیر کا لشکر بنایا اور بنا کر کے اس کو بھیجا۔ جب وہ لشکر والوں کو نماز پڑھاتا تھا تو اس سورت کو ہمیشہ پڑھتا تھا۔ جب لوگ لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا اور بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے تم اس کو سورت کو پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ انسان اس کو پڑھنے میں صرف اور صرف 1 منٹ لگے گا، اور اس 1 منٹ کی صورت میں انسان پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ 1 منٹ میں کم سے کم 2 مرتبہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور اس کا کوئی برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس چھوٹی سی سورت کو اپنی زندگی کے اندر لاحِ عمل پر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں اس سورت کو کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یوں تو پورا قرآن ہمارے لیے تلاوت کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان پوری نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس سورت کو پڑھے اور پورے قرآن کی تلاوت کرے، بار بار پڑھے، تاکہ وہ اس قرآن کو جتنا پڑھے گا، جتنا اس کو قرآن سے لگا ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس سورت کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔